तमाम मशरान कशरान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप एक अहम मौजू पर, एक अहम मौके पर यहां पर इकट्ठे हुए और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। मुझे आप सब पर फख्र है। मेरे अजीज साथियों, जिस तरह के आप सब ने कल देखा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, बल्कि दहशतगर्दी के कुछ वाक़ियात मुख्तलिफ अजला में हुए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम उन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मेरे अजीज साथियों, आपको पता है कि 9 अप्रैल 2022 को जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब की एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया, उसके बाद जब रिजीम चेंज का ऑपरेशन हो रहा था, उसी प्लान में यह फैसला किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा फिर दहशतगर्दी को लाया जाएगा, दहशतगर्दों को लाया जाएगा। यह बंद कमरों का फैसला था। उसके बाद जब हमें पता चला तो मुराद सईद जो हमारा बड़ा है, उसकी क़यादत में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमने एहतजाज किए। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि एक दफा फिर दहशतगर्दी को खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत किया जा रहा है, यहां पर दहशतगर्दों को आबाद किया जा रहा है। एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया गया है। एक दफा फिर बंद कमरों वाले पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं। लेकिन हमें कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। उस वक्त के DGISPR ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। लेकिन हमने उनको बताया कि देखो पहाड़ों तक पहुंच गए हैं, ये दोबारा आ रहे हैं। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब पहाड़ों से नीचे आ रहे थे, तब भी हमने इनको बताया कि देखो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, इनका बंदोबस्त करो, इनको रोको। लेकिन उनको नहीं रोका गया। जब बाजारों से हमारे घरों तक पहुंचे और बंदूक की नोक पर रात के अंधेरे में हमारे घरों तक पहुंचे और हमसे बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। रात को वो बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। सुबह को सिक्योरिटी फोर्सेस आते थे और कहते थे कि तुम लोगों ने इनको खाना क्यों खिलाया। अगर नहीं खिलाते तो वो मार देते थे, अगर खिलाते तो ये मार देते थे। हम जाए कहा, यहां पर खाना खिलाने का सवाल नहीं है। यहां पर पहला सवाल यह है कि वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे, वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करे। मेरे घर तक पहुंचने के लिए 50 से ज्यादा चेक पोस्टों पर मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं। वो बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी क्रॉस करते हैं। जब मेरे घर तक पहुंचते हैं तो फिर आप हमें उठाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है और पूरी दुनिया को खबर हो कि इस तरह ही होता है। दूसरी बात, जब हमारे घरों तक पहुंचे तो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन अटैक शुरू हुए। हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। आप सब गवाह हैं
کہ ایک ایک ڈرون اٹیک میں تیرا میں میرے قوم کے 21 لوگ شہید ہوئے. شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن جب 21 لوگ بے گناہ شہید ہوتے ہیں تو وہ میڈیا جو عسکری جرگے کو لائیو دکھاتے ہیں، وہی میڈیا ہمارے ان 14 معصوم لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے میرا یہ پورے خیبر کا جرگہ گواہی دیتا ہے. ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے. ڈرون اٹیک کے ذریعے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. جیٹ طیاروں سے بمباری پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. معصوم بچی کو شہید کیا گیا. جب وہ معصوم بچی میرے تیرا کے عوام نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے رکھی، انہی سیکیورٹی فورسز نے میرے لوگوں پر گولیاں چلائی. 5 لوگ میرے شہید ہوئے اس میں. یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب ملٹری آپریشن کو اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. میرے خیبر کے غیور قبائلیوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. اس لیے میں نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر آج اس وقت آپ مجھے یا میری حکومت کو یا پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے کے لیے آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہاں برفباری پڑنے والی ہے. آپ وہاں پر ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ایک بات میری نہیں سنی، انہوں نے ایک بات میری نہیں مانی. انہوں نے پہلے میرے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ اسمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب دونوں بیانیوں میں میرے غیور پختونوں نے اور پاکستانیوں نے ان کو شکست دی تو انہوں نے اس آپریشن کا سہارا لیا مجھے خراب کرنے کے لیے، مجھے بدنام کرنے کے لیے. بار بار کہنے کے باوجود جب میرے لوگوں کو مجبور کیا گیا، تیرا کے عوام کو مجبور کیا گیا، ان کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا اور میرے لوگ وہاں پہاڑوں میں سخت برفباری میں پھنسے اور پوری دنیا نے دیکھا جو ظلم اور جبر میرے تیرا کے عوام کے ساتھ ہو رہا تھا، جو ہماری سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے پوری دنیا کو دکھایا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم شرمندہ ہونے جا رہے ہیں. لوگوں کو ہمارا پلان ایکسپوز ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک کارٹون کے ذریعے پریس ریلیز نکالا. اس پریس ریلیز میں لکھا گیا تھا کہ تیرا کے عوام وہ والنٹیئرلی یعنی رضاکارانہ طور پر تیرا سے نکل رہے ہیں. جب مجھے پتا چلا میں نے اس وقت اعلان کیا کہ تیرا کے عوام کو رضاکارانہ طور پر نہیں، جبری طور پر گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے. اور وہ میں آخر میں آؤں گا آپ سے پوچھوں گا کہ کس نے آپ کو نکالا تھا. میں نے ان کو کہا کہ 24 رکنی کمیٹی میں آپ کا کور کمانڈر، آپ کا IGFC اس سارے مرحلے میں شامل تھا. اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. وہ اس سارے پروسیس سے باخبر تھے.
آپ کا نوٹیفیکیشن یا آپ کا پریس ریلیز اپنے ہی IGFC اور اپنے ہی کور کمانڈر پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے. آپ ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو کل کو نہ کور کمانڈر پر کوئی اعتماد کرے گا، نہ IGFC پر کوئی اعتماد کرے گا، نہ ان کے ساتھ کل کو کوئی جرگے میں بیٹھے گا، کیونکہ آپ ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں اس پریس ریلیز کے ذریعے. اس پریس ریلیز کو واپس بھی لیا جائے اور معافی بھی مانگی جائے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. اگلے دن 3 اور کارٹونوں کو بٹایا گیا، ان پر پریس کانفرنس کی گئی. میرے غیرت مند قبائلوں، ایک تو ہم قربانی دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر. ہم پر پہلے بھی یہ ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں. ہم ایک دفعہ پہلے بھی اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے تھے. ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے گھر اجڑے تھے، ہمارے اجڑے اجڑے تھے، ہمارے مسجدیں شہید ہوئی تھی، ہمارے لوگ در بدر ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد بھی امن آیا. 2018 میں 2018 سے لے کر 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن تھا. لیکن پھر بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ بات کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمیں بے دخل کیا اپنے گھروں سے. ایک طرف ہم قربانی دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے، یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے. اور اس دفعہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کی عوام اپنے ساتھ مذاق ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس دفعہ آپ کے ہر اس پالیسی کے خلاف میں بھی کھڑا ہوں گا، میری عوام بھی کھڑی ہوگی، اور آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی نہیں، بلکہ آپ کی پالیسیاں دن بدن دہشت گردی بھی بڑھا رہی ہے اور دہشت گردوں کو بھی بڑھا رہی ہے. میرے پاکستانیوں، آج ہم یہاں اس جرگے میں اکٹھے ہوئے ہیں ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو توڑنے کے لیے. بات کی جاتی ہے کہ 4 ارب روپے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیوں ریلیز کیے. اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے میرے قبائلیوں، آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں؟ دیے ہیں؟ نہیں دیے. یہ اپنی بیویوں کے لیے، یہ اپنی بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خریدتے ہیں، ایک سینڈل خریدتے ہیں. میرے خیبر پختونخوا کا پختون وہ اپنی زندگی کی تمام جمع رقم اپنے گھر پر لگاتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے چھت بناتا ہے، اور آپ اس کے لیے بغیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے بغیرتوں. چار لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں دیے. اس طرح ہمارے نارتھ وزیرستان کے IDPs جو بکاخیل کیمپ میں تھے، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو منتھلی پیسے دیں گے.
7 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत उनको दे चुकी है। वफाकी हुकूमत 1 रुपए भी नहीं दे रही। जो हमारे IDPs के बकाया है वफाकी हुकूमत पर, वो 52 अरब रुपए हैं। जो पूरे सूबे के बकाया है वो 4758 अरब रुपए बकाया है वफाक हमारा। तो जब आप मेरे पैसे नहीं देंगे, आप जब मेरे अवाम को कीड़े मकोड़े समझेंगे, आप जब खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बा गार समझेंगे, यहाँ पर अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि आपने इनके लिए 4 अरब रुपए क्यों मुख्तस किए हैं। मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, मेरा पख्तून है। 4 अरब नहीं 100 अरब रुपए दूंगा। मेरे कबाइलियों, 4 अरब रुपए आपके लिए हैं। किसी का बाप भी 1 रुपया उसमें से नहीं खा सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूं इंशाअल्लाह ताला। किसी ने 1 रुपया इधर उधर किया तो उसको वो ऐसी सजा दूंगा कि फिर उसकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे कबाइलियों, एक तरफ आपके 52 अरब रुपए IDPs के, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए, वो तो हमें नहीं दे रहे, लेकिन अपने अय्याशियों पर 5300 अरब रुपए ये करप्शन कर चुके हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में इनके खिलाफ ये चार्जशीट दी है। ये अपने बच्चों के लिए, अपने पेट भरने के लिए, जजीरे खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए 5300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, लेकिन मेरे लोगों के 4758 अरब रुपए नहीं देते। ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है। वो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। इससे पहले समझते होंगे, इससे पहले शायद किसी ने पूछा भी नहीं होगा। इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला कबाइली है। इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला इमरान खान का सिपाही है। मैं पूछूंगा इंशाअल्लाह, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, मैं अपने अवाम के हक के लिए जीऊंगा भी और मरूंगा भी इंशाअल्लाह। मेरे कबाइलियों, आज मैं यहां से तमाम पाकिस्तानियों को पख्तोले तरसम योद्वी खबरें को, मेरे पाकिस्तानियों, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे कबाइली लोग, चाहे वो कुरम में है और अगजई में है, वजीरिस्तान में है, मूमन में है, बाजावड़ में है, खैबर में है, वो तकलीफ में है। आगे रमजान आने वाला है। ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने पख्तूला सफर। मेरे पाकिस्तानियों, हम तकलीफ में हैं। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से इन लोगों को हर तरह की रिलीफ दे रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत हमें अपना हिस्सा नहीं दे रही, हमें अपना हक नहीं दे रही। आगे रमजान आने वाला है, ये तकलीफ शायद मजीद बढ़े। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं टेलीथॉन के जरिए अपने कबाइली अवाम के लिए, अपने पख्तूनों के लिए CM रिलीफ अकाउंट खोलूंगा और आप सबसे इनके लिए रिलीफ मांगूंगा। आप सबने इनके लिए अपने बेहतरीन किरदार अदा करना है और इनके साथ खड़े होना है और इनके इस गम में आपने जरूर शरीक होना है। और इंशाल्लाह मैं अपने कबाइलियों से वादा करता हूं
کہ جو ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، جتنے ہمارے پارلیمنٹرین ہیں، جتنے ہمارے صوبے کی عوام ہے، وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنا نوالا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ. میرے پاکستانیوں، میرے قبائلیوں، جو رجسٹریشن چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی، میں نے اپنی انتظامیہ کو کہا ہے کہ اس پر کام تیز ہو. کوئی بھی ہمارا تیراکا متاثر وہ لائن میں کھڑا نہ ہو، اس پر جو ہے تکلیف نہ ہو. بھرپور طریقے سے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے صوبے کے مسائل پر، اپنے صوبے کی حقوق پر، کل شہباز شریف صاحب کی طرف سے میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ اور آپ سب کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. کل میرے قبائلیوں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں کرم، باجاوڑ اور اکزئی، وزیرستان بھی جاؤں گا، اور ہمارے جتنے بھی باقی قبائلی اضلاع ہیں ان سب میں جاؤں گا، اپنے قبائلیوں سے ملوں گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر ہمیشہ قابض تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ قبائلی نوجوان مین سٹریم میں آئے، قبائلی نوجوان صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے. ان کو تکلیف ہوئی ہے میرے آنے سے، ان کو تکلیف ہوئی ہے، اور جس طرح آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا ہے، اس سے مزید تکلیف آپ نے ان کو پہنچائی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف میں بھی پہنچاتا رہوں اور آپ بھی پہنچاتے رہیں. انہوں نے ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ نے پورے پاکستان کو قبائلیوں کا جو امیج تھا وہ غلط دکھایا تھا. انہوں نے ہمیشہ دنیا کو یہ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ قبائلی وہ جنگلی ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں. اب بے وقوفو، قبائلی جنگلی نہیں ہوتے، قبائلی جاہل نہیں ہوتے. ایک قبائلی نے تمہاری نیند حرام کی ہے. ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں، اور اسی آئین نے، اسی قانون نے ہمارے یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ لوگ ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر ہم پر فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں. تم بندوق کا زور دکھاؤ، ہم اپنی زبان کا زور دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تم آئین اور قانون کو توڑو، ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں، میرے قبائلیوں، ابھی آتے ہیں. پوپری دی پیگی نا گانا چلے گئے تھا اردو کے پوئی کیوں لگ سا مونگر سرا بخپلا کے پوئی ہو چلا کم ندی پوئی چھ دائے تا لگ پوئی کم زدہ دوے خبرے اردو کے کون بیا فیصلہ کہو. دوے صرف دوے خبرے اردو کے کون بیا تا اوپری دلار سام. میرے قبائلیوں، آج کہ جس طرح ایک کارٹون نے پریس ریلیز نکالا اور 3 کارٹون نے پریس کانفرنس کیا کہ آپ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں، تو میں یہ جرگہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے یا آپ رضاکارانہ طور پر نکلے ہیں.
جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے تمام لوگ. دیکھو پاکستانیوں، دیکھو دنیا والوں، میرے دنیا کے لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے. اور جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جو پریس ریلیز نکالا گیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. یہ سچ بول رہے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا. آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا. جب آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا، اگر وہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر اور تم اس کو نہیں مانتے تو میں اپنے لوگوں کے آگے ہوں گا اور وہ میرے پیچھے ہوں گے اور میں ان کو خود تیرا چھوڑ کر جاؤں گا. لیکن اب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. وہ میری رائے تھی، اب آپ کی رائے جانتے ہیں کہ ہم نے واپس تیرا جانا ہے یا جو ظلم، جبر، فسطائیت ہمارے ساتھ، ہمارے قبائلیوں کے ساتھ، ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم نے اسلام آباد جانا ہے. جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے وہ ہاتھ اٹھائے. دوسرا فیصلہ بھی ہو گیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے قبائلیوں، جب دوسرا فیصلہ بھی اس جرگے نے کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی اضلاع میں جاؤں گا. یہ جرگہ لے کے کہ میرے خیبر کے غیرت مند قبائلی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے تو ایک ایک ضلع میں اپنے تمام قبائلیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جب تمام قبائلی اضلاع میں جاؤں گا اور جرگہ کروں گا اور ان کا فیصلہ لوں گا تو خیبر پختونخوا کے تمام پختونوں کو میں اکٹھا کروں گا اور پختون کا کوئی بھی جرگہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے. بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے اور اس فیصلے کو، ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں، اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور، آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی.
اما آفریدو خیرتمند آفریدو قدرمند آفریدو عزتمند آفریدو قبایلیو شملاور آفریدو ملاګوریو شینوریو شلمانو ټولو زه د زړه نه شکریه ادا کوم خوبونه مې ته حرام کړل نن خوبونه انشاءالله تعالی په دومره تعداد کې وروتي یو چې انشاءالله تعالی دغه لا به شپې خوب نه ورځي زه د زړه نه زه د زړه نه تاسو ټولو شکریه ادا کوم او زه سره بار بار دا وعده کوم دا نه مخکې مې اسلام کړی او اوس یې اسلام کوم چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کړي ارجامه کړي مو نشي ډورولای انشاءالله چې دا چانه یې پلور جوړ کړی دی چې دا د ځون سره ملو کې بیا مې نشي ډورولای انشاءالله چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کی بیان د مو د ضمیر قیمت نشي لګاولای انشاءالله زه اسرا ویلوریم د نرغونده کې زه د اسرا ویلوریم د نرغونده کې تاسو اسرا ویلوریو نو استعمال د کی خپل ټول توکات امو سره دغه عوامي توکات دی انشاءالله تعالی د تاسو مقدمه به وته هم داسې کې قدم چې څنګه مې ته دا نه مخکې خیرو دو خویای درې کومه خبره وورو چې درې خبرې دي یا به دې الته تا گورنر راج لگاو یا به شي گورنر راج لگاو انشاءالله نبی پرګدو وتا یا به شي گورنر راج لگاو یا به دویمه فیصله چې یا به نه اهل کوو په عدالتونو کې کیسونه شروع کړي دي چې نه اهل کوو به کوللا به لاګو بیا به گرفتار او درېما کدا دونو کې فیل شوال نو چې بیا به مخه نه یې کوو عزت ذلت دا د مو د رب سره دی زندگی او مرګ دا د مو د رب سره دی رزق دا د مو د رب سره دی نو که هر څومره په داسمکه باندې ځون لا څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ته نه ډورېږي ولا که نه وډور شم چې هر څوک ولا که نه وډور شم دریا خان گلشن دادا مل خان باسکی نظام زخمان یاری بادشاہ دمو د خبر قبایلو دوی فیصله دلته وشوي پهلا فیصله دغه جرګې دا وکړه چې کومه خبره مرکزی حکومت کړی و هغه دروغ و تاسو چې کوم دی انخلا جبري شوی ورو دویمه فیصله دا وشوه چې تاسو د دغه ظلم او جبر خلاف اسلام آباد لاتلل غوړو او ول د خپل حق وختل غوړو درېما مو ته دغه ول چې ان شاء الله تعالی زه به اوس ټولو قبایلو لا ورسم دغه فیصله به غو مخ کې قدم دغه نه بیم فیصله را خلم چې تاسو ته فیصله دو دغه نه بعد به د ټول پښتون جرګار غوړو او په یخ کې به فیصله کوو تاریخ په ور کوو چې اسلام آباد لا به کله څو ان شاء الله تعالی دو ځل به یم داسې نه پرېږدو دو ځل به د خیبر پښتونخوا نه دور سره لیباټري نشي جوړولی چې دلته تجربې کوي او څوک پرې پښتنه نه کوي زه به یې تېنا کوم زه به تېنا پښتنه کوم انشاءالله تعالی او په جار به یې تېنا کوم انشاءالله ودرېږو دورېږو ما ودرېږو زه یې سره ولاړ یم انشاءالله تعالی او لوس یې ارزو چې څه کولی شو دی کې ډېره شکریه ډېره مننه وما